السلام علیکم دوستو، میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں تمام بروج کی ہیلتھ کے حوالے سے کہ سن 2021 میں ہیلتھ کیسی رہنے جا رہی ہے تمام بروج کی۔ اب بات یہ ہے کہ ہم آپ کو ایز آئی آلویز سے کہ ہم آپ کو صرف ایک ڈائریکشن دیتے ہیں کہ ایسا ہونے جا رہا ہے، یہ ہوگا نہیں، مطلب آپ کو ایک محکمہ موسمیات کی طرح ہم صرف فور کاسٹ دے رہے ہیں کہ یہ ایسے لگتا ہے کہ یوں ہو جائے، لیکن یہ ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ بات جو میں کرنے جا رہی ہوں وہ صحت کے حوالے سے ہے اور ظاہر ہے کہ صحت بہت سیریس معاملہ ہوتا ہے، لہٰذا کوئی پریشانی آپ نے نہیں لینی، صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یا جو میں کہنے جا رہی ہوں ان کی احتیاط کریں۔ ان کا ہونا لازمی نہیں ہے کہ اگر میں نے کہا کہ آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا تو سارا سال آپ کا پیٹ ہی خراب رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ پلینٹس کچھ ایسی پوزیشنز بنا رہے ہیں، کچھ ایسی انرجیز آپ کی طرف آ رہی ہیں جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کا ہونا مطلب اگر آپ احتیاط کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے نہ ہو۔ اس کی اگزامپل آپ کو ایک دیتی ہوں کہ فار ایگزامپل میں آپ کو کہتی ہوں کہ دیکھیے آج موٹر وے سے نہ جائیے، موٹر وے بند ہوگی، وہاں دھند ہوگی، بہتر یہ ہے کہ اب جی ٹی روڈ سے چلے جائیے، بات ختم۔ بس یہ ایسے ہی ہے، اس کو اسی طرح سے لیجئے گا، اور یہ ساری ایک جنرل سا ویو ہے آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے۔ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایریز لوگوں سے۔ ایریز لوگوں کی جو صحت ہے وہ سن 2021 میں اچھی رہے گی، کیونکہ صحت کے حوالے سے کوئی ایسے سخت اینگلز نہیں بن رہے کہ جو آپ کی صحت کو پرابلم دے۔ البتہ ایک ہوتا ہے کچھ، ایک تو آپ کو جب بھی مرکری ریٹروگریڈ ہوتا ہے تو وہ آپ کی صحت پر اثر کرتا ہے، لہٰذا اس کو آپ نے تھوڑا سا کیئر کرنا ہوتا ہے۔ ان دنوں بالکل ہی آپ کا دماغ جو ہے وہ لیفٹ رائٹ ہو جاتا ہے اور صحت آپ کی کچھ ان دنوں ڈسٹرب ہو سکتی ہے، سو اس پہ کیئر کیجیے گا۔ دوسرا یہ کہ آپ کی جو انٹسٹائنس ہیں، لوور انٹسٹائنس خاص طور پہ، ان کا دھیان رکھیے گا۔ کوئی بھی ایسی چیز ہو جو لوور انٹسٹائن کے حوالے سے ڈسٹرب کر رہی ہو تو اسے اگنور مت کیجیے گا۔ اور اس کے ساتھ لگتا ہے کہ جیسے آپ کو وقتی تنہائی کی ضرورت ہے۔ جو بھی آپ کی چھوٹی موٹی بیماری ہے نہیں ہے، اس کا جو علاج ہے وہ ڈی ٹاکس ہے، روحانی بھی اور جسمانی بھی۔ روزے رکھیے گا جب بھی روزے آئیں، یا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کیجیے گا، اس سے آپ ٹھیک رہیں گے، یا ڈی ٹاکس کیجیے گا، باڈی کو کلین کرنے کو ڈی ٹاکس کہتے ہیں، وہ کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو کہیں نہ کہیں سال میں فوڈ پوائزننگ کا بہت شدید خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کے جو ویٹ گین کے حوالے سے کافی ایشوز ہیں، اور ایک چیز جو بہت زیادہ ایریز لوگوں کے لیے بار بار بیان کی جاتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اپنا ہیلتھ رجیم جو ہے، اگر آپ نے 5 منٹ بھی واک کرنی ہے یا جو بھی آپ نے کرنا ہے ایسا ضرور کریں۔ تو بس یہ ہے کہ کھانے پینے کا، اور خاص طور پہ مئی اور جون ان 2 مہینے میں اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیے گا۔ امید ہے کہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ اوور آل ایریز لوگوں کی صحت ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ٹورس لوگوں کے جو ہے ان دنوں مسئلہ سکن کا آ سکتا ہے اور آنکھوں کا۔ ان 2 چیزوں کی آپ نے کیئر کرنی ہے۔ جیسے سن برن ہو جاتا ہے، جیسے موسم کے اثرات آپ کی جلد پر بن جاتے ہیں، چھائیاں آ جاتی ہیں، سو اس کا زیادہ خیال رکھیے گا۔ اور الرجی، اس سال ہو سکتا ہے کہ ٹورس افراد الرجی ڈیولپ کر لیں، تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جس سے آپ کو کیئر کرنی ہے۔ ہیلتھ اوور آل درمیانی رہے گی، نہ بہت اچھی نہ بہت بری۔ سکن کی الرجیز رہیں گی، اور تھوڑا سا آنکھوں میں کبھی انفیکشن ہو گئی، کبھی کچھ آنکھوں کو تھوڑا سا آپ نے آرام دینا ہے۔ اس کے علاوہ اور ہاں ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے، جیسے پینز ہوتی ہیں باڈی میں، سوئنگنگ پینز انہیں ہم کہتے ہیں، جو کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی، ویسے ہی کبھی ہاتھ میں ہے تو وہی درد کبھی پاؤں میں چلے گی تو کبھی درد ٹانگ میں چلے گی، اس طرح سے یہ سوئنگنگ پینز جو ہوتی ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ رہیں گی۔ اس کا علاج آپ کو صرف ایک پین کلر کے علاوہ اس کا علاج مجھے نظر نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے کسی الرجی کی باعث ہو یا کوئی وٹ ایور، تو اس کو آپ دیکھ لیجیے گا۔ اب چلتے ہیں تیسرے برج جوزا کی طرف۔ جوزا کے لیے ہیلتھ کے حوالے سے کچھ چیلنجز نظر آتے ہیں۔ لگتا ہے کہ ان کی ہیلتھ جو ہے اس میں کچھ ایسے ایشوز بن سکتے ہیں، جیسے بہت زیادہ وزن بڑھنے سے اور وزن کے حوالے سے جو مسائل ہوتے ہیں، کولیسٹرول وغیرہ، اور انفیکشنز یا تیز بخار، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے گا۔
جتنا بھی پاسبل ہو سکے، کیونکہ وبائی امراض اور انفیکشن جو ہے وہ آپ کیچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اتنی بڑی سیریس پرابلم نہیں ہے، صرف یہ چھوٹا سا جو مسئلہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو جب بھی بخار ہو تو اس کا دھیان میں رکھیے گا کہ اس کی وجہ کوئی انفیکشن ہے۔ جو ہمارے سرطان برج کے دوست ہیں ان کے لیے صحت اچھی ہے، ان کی صحت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ معدے کا مسئلہ، کھانے پینے میں احتیاط کا بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ کھانے پینے میں پوری احتیاط کریں، کیونکہ فوڈ پوائزننگ، معدہ، سٹمک، اس کے مسئلے بن سکتے ہیں اور ویٹ گین کے مسئلے بن سکتے ہیں۔ اگر آپ ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں یا ویٹ گین کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے آپ کو کچھ مسائل کا سامنا ہوگا۔ اور ایک اور بات جو کینسر افراد کے لیے بہت اچھی ہے کہ اگر انہیں کوئی پرانی بیماری تھی تو وہ اس سال ان کے لیے صحت یابی کا سال ہے، ان کی صحت اس سال ٹھیک ہوگی اور تمام اینگلز ان کے لیے ٹھیک دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا 5واں برج آ جاتا ہے لیو۔ لیو کے لیے ویسے تو صحت بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلے نہیں ہے، لیکن مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے نا، جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ سپٹمبر آنورڈز، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ 9ویں 10ویں مہینے کے بعد آپ کو جیسے غصے کا مسئلہ، موڈ ڈس آرڈر ایک دکھائی دیتا ہے۔ اس میں آپ کو پورا سال، کیونکہ اینڈ میں جا کے موڈ ڈس آرڈر ہوتا ہے اور اس کی وجہ پورے سال میں جذباتی شدت ہے، آپ ان دنوں چیزوں کو بہت ڈیپلی فیل کر رہے ہیں۔ اپنے بلڈ پریشر کا دھیان رکھیے، سر درد کا دھیان رکھیے، اور ایک اور چیز آپ کے لیے لگتی ہے جیسے جانوروں کے بالوں سے الرجیز نہیں ہو جاتی، ہو سکتا ہے آپ کو اینیمل الرجی ہو۔ اگر آپ کی کوئی الرجی ڈائگنوز نہ ہو پا رہی ہو تو پھر آپ اینیمل کی طرف جائیے گا، آپ کے پیٹ جو بھی ہیں اس کی وجہ سے آپ کو الرجی ہوئی، اور آپ کا جو علاج ہے وہ واٹر تھیراپی ہے، پانی، واٹر تھیراپی ہے آپ کا علاج۔ پانی، سوئمنگ کیجئے، پانی پیجئے، پانی ہی آپ کا علاج ہے۔ بہت زیادہ دوائیاں لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنا جو یہ شدت سے محسوس کرنا ہے، غصہ وغیرہ، اسے کنٹرول کر لیں تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ جو بھی پرابلم دکھائی دیتی ہے لیو افراد کے لیے وہ ان کے اس جذباتی شدت اور فیل کرنے کے حوالے سے لگ رہی ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں ورگو کی طرف۔ ہمارے جو ورگو دوست ہیں ان کے لیے یہ سال جو ہے یہ صحت کے حوالے سے چیلنجنگ ہو سکتا ہے۔ کوئی ایسے سمجھ لیجیے کہ جیسے جلد، پنڈلیاں، ٹخنے، یہاں کوئی پرابلم آ سکتی ہے، اور پورا سال ہیلتھ کے حوالے سے تھوڑا ویک لگ رہا ہے۔ اپنا کیئر کیجیے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی میجر ایلمنٹ نہیں ہے، بس یہ لگتا ہے کہ پورا سال آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے بہت کیئرفل رہنا پڑے گا۔ پھر آ جاتے ہیں لیبرا۔ لیبرا کے لیے بھی یہ سال جو ہے یہ صحت کے حوالے سے ان کو کیئر کرنی پڑے گی، ان کو کوئی ہیلتھ ریجیم بنانا پڑے گا۔ خاص طور پر ان کے لیے یوگا بہت ضروری ہے، اور دوسری بات یہ کہ کسی بھی قسم کی ایڈکشن آپ کے لیے ہیلتھ ہیزارڈ کا باعث ہو سکتی ہے، اس کی کیئر کیجیے گا۔ نیند اور آرام کی کمی کے باعث آپ کو آنکھوں کے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں، تو اپنی صحت کا پورا خیال رکھیے گا۔ پھر آ جاتے ہیں ہمارے اسکارپیو دوست۔ اسکارپیو دوستوں کے لیے یہ سال ویسے تو ہیلتھ کے حوالے سے ٹھیک ہے، لیکن ان کو جسم میں درد کا ایشو لگتا ہے پورا سال۔ ایکس اینڈ پینس نہیں ہوتی جن کا وجہ کوئی نہیں ہوتی ہے، بس انہیں ایکس اینڈ پینس کا ایشو ہے۔ اس کے علاوہ ہیلتھ کا اور کوئی مسئلہ ان کے نظر نہیں آتا، بس انہیں کبھی یہاں درد، کبھی وہاں درد، کبھی یہاں درد۔ اس کی جو ہے یہ کچھ اینگلز اس طرح کے بنتے ہیں جہاں پر ہم ہیلتھ تو اچھی دیکھتے ہیں لیکن ایکس کا پینس کا مسئلہ رہتا ہے۔ پھر آ جاتے ہیں ہمارے سیگیٹیریس دوست۔ جو سیگیٹیریس افراد ہیں ان کی خود کی ہیلتھ تو ٹھیک ہے، لیکن صرف یہ مسئلہ لگ رہا ہے کہ جیسے تھکن کا احساس ہے، کہ مسلسل تھکن کا شکار دکھائی دیتے ہیں، جسے ہم کانسٹنٹ فٹیگ سنڈروم بھی کہتے ہیں۔ تو توانائی کی کمی ہے، تھکن کا احساس ہے، اس سے آپ کو فائٹ بیک کرنا ہوگا۔ کچھ پوزیشن پلانٹس کی کارڈز کی ایسی ہے کہ جو آپ کو تھکن کا شکار کر سکتی ہے، سو اس کو تھوڑا سا اپنے آپ کو، اپنی انرجیز کو ریوائیو رکھیے گا۔ پھر آ جاتا ہے 10واں ہمارا جو برج ہے کیپریکان۔ کیپریکانس کے لیے یہ سال سر درد، تھوڑی سی ہیڈ ایک اور تھوڑا سا سانس کے ایشوز کے حوالے سے کمزور ہے۔ سانس کا ذرا خیال رکھیے گا، سانس کے جو بھی ایشوز ہیں، بریدنگ ایشوز ہیں، اس کی وجہ سے ہیڈ ایک کا مسئلہ آپ کو بن رہا ہے، تو اپنا اس کا ذرا دھیان رکھیے گا ہیڈ ایک کا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہی درد بڑھ بھی سکتی ہے، لہٰذا آپ کو یہ ہے کہ جو یوگا میں بریدنگ کی ایکسرسائز ہیں وہ اگر آپ کوشش کریں کہ کر لیں تو اس سے آپ کو جو یہ درد کا مسئلہ ہے یہ دور ہو جائے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا 11واں سائن ایکویریس۔ ایکویریس کے لیے سیزنل جو یہ ایشوز ہوتے ہیں نا، موسمی،
کبھی موسمی الرجی ہو گئی، کبھی موسمی زکام ہو گیا، کبھی موسمی بخار ہو گیا، یہ لگتا ہے. اور اس کے ساتھ ان کا لگتا ہے اسٹمک ڈس آرڈر. یہ 2 چیزیں ہیں جس کا ان کے پورا سال ان کا خیال رکھنا ہوگا. اور ایک اور اہم چیز جو ایکویریس کے لیے کہ انہیں دوائی کھانے کی بجائے جو پیرالل ہیلنگ سسٹم ہوتا ہے، مثلا حکمت ہو گئی، ہربس ہو گئے، ہومیوپیتھک ہو گیا، اس سے اپنا علاج کریں، وہ ان کے لیے زیادہ بہتر رہے گا. اس کے بعد پائسس لوگوں کی ہیلتھ بہت اچھی رہے گی. بیسٹ ان کا کارڈز ہیں. بس انہیں تھوڑا سا ویٹ کم کرنے کی ضرورت ہے، وزن شاید ان کا بڑھ جائے. اس کے علاوہ ہیلتھ کا ان کا کوئی ایشو نظر نہیں آتا. ایک چیز جو یہ سال ہو سکتا ہے ڈیولپ کر لیں، جسے ہم کلاسٹروفوبیا کہتے ہیں، بند جگہوں کا خوف. اس کی وجہ جو ہے وہ ایسا ہے، کچھ پلانیٹری پوزیشنز ایسی ہیں جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ آپ کو بند جگہوں کا خوف پیدا ہو سکتا ہے. اس کو فائٹ بیک کر لیجیے گا. اس کے علاوہ آپ کو ہیلتھ ایشو کوئی نہیں ہے. سو یہ تھی دوستو ہیلتھ کے حوالے سے تھوڑا سا بریف سا ایک ریویو، جس میں کہ کہنا میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ صرف ایک گائیڈ لائن ہے، ان کا ہونا ضروری نہیں ہے. تو میں نے بھی آپ کو ایک سمپل سی گائیڈ لائن دی ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.